بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. رمضان المبارک کا آغاز گزشتہ دنوں ہوا. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے. اب ہم اس پڑاؤ پر آ گئے ہیں رمضان المبارک کے جہاں ہمیں اسے رخصت کرنا ہوگا. لیکن رخصت کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے ہر لمحے سے ہمیں معلومات اور مستفید کرنا چاہتا ہے، فائدہ ہمیں دینا چاہتا ہے. اس پورے مہینے میں یوں تو اللہ رب العالمین رحمت، برکت اور فضیلت سے ہمیں نوازتا رہتا ہے، لیکن خاص طور پر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں ان کی جو نعمت اور فضیلت ہے اس سے آپ اور ہم اگر محروم رہ جائیں گے تو نہایت ہی خسارے کا سودا ہوگا. کیونکہ یہ ایک ایسی رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہترین ہے. یہ کون سی رات ہے؟ یہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اور قدیم زمانے سے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ایک سبقت اور دوڑ لگی رہتی ہے مسلمانوں کے درمیان. اور آخری عشرہ جب داخل ہوتا ہے تو ہم تمام کاموں کو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے عبادت کیا کرتے تھے لیکن آخری عشرے میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے اور پوری رات خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس رات کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور صرف بخش دیتا ہے یہ تو بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندے ہیں، اللہ کے بندے، ان کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوا کرتی ہیں. لیکن ایک شخص کو اگر ایک رات عبادت کرنے کی وجہ سے 1000 مہینے کی عبادت کا اجر مل جائے تو کیا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن یہ رات کون سی ہے؟ اکثر آپ اس سلسلے میں بحث و مباحثے میں لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ طاق راتوں میں سے 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں ہے یا 29ویں. میں آج آپ کی خدمت میں ڈاکٹر سعد الخسلان کا ایک خوبصورت نصیحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ ہمیں اس آخری عشرے میں خاص طور پر ہر لمحے کو اپنے کارآمد کرنے کا موقع ملے گا، اور خاص طور پر وہ لیلۃ المبارکہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اسے جس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، اسے حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. لیجئے سنتے ہیں ڈاکٹر سعد الخسلان کو. ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هل ليلة القدر ثابتة في جميع الأعوام أم أنها تتنقل؟ شیخی فرما رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جسے ہم اردو زبان میں شب قدر کہتے ہیں، یا یہ ثابت ہے ایک ہی رات میں ہر سال ہوگی یا یہ منتقل ہوتی رہتی ہے؟ کبھی 21 تاریخ کو ہو گئی، کبھی 23 کو ہو گئی، کبھی 25 کو ہو گئی، کبھی 27 اور 29 کو ہو گئی. فتكون في سنة مثلا ليلة 27 وفي سنة أخرى ليلة 21 وفي سنة أخرى ليلة 23. قولان لأهل العلم. اس ضمن میں 2 قول اہل علم کے ہیں، وجمهور العلماء على أنها ثابتة لا تتنقل. اور اہل علم کا جو جمہور ہیں اہل علم ان کا موقف یہ ہے کہ یہ منتقل نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی رات ہے. وهذا هو القول الراجح. اور یہی قول راجح ہے جس کو ڈاکٹر سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ 21 کو کبھی ہو جائے گی، کبھی 23 کو ہو جائے گی، کبھی 27 کو ہو جائے گی، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، یہ درست معلوم نہیں دیتا، بلکہ صحیح اور راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس 27ویں شب وہی شب قدر کے طور پر جانی جائے گی. لأنها إنما اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها.
کیونکہ اس رات کا جو تقدس ہے اور اس رات کی جو عظمت ہے، اس رات کو جو شرف اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، وہ اس لیے کہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہاں ایک رات کا ذکر ہے، اس مبارک رات کا ذکر ہے جس میں قرآن کریم کو نازل اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ ہم نے اس قدر والی رات کو، اس معزز رات کو، اس مکرم رات کو قرآن کریم کو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى، اور اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ یہ مختلف ایام میں، مختلف دنوں میں، ہر سال کبھی 21 کو ہو گئی، کبھی 27 کو ہو گئی، کبھی 29 کو ہو گئی، تو یہ اس معنی کی نفی کرتا ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اسی میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک رات میں اللہ رب العالمین نے اتارا۔ أرأيت عاشوراء يوافق العاشر من شهر محرم، آپ نے کبھی دیکھا، کیونکہ عاشورہ محرم جو ہے وہ 10 محرم کو ہی ہوتا ہے، هل يمكن أن يكون في عام يوم 9 وفي عام آخر يوم 11؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یوم عاشورہ کبھی 9 محرم کو ہو جائے اور کبھی 11 محرم کو ہو جائے؟ هو اكتسب شرفه لكون ان اللہ عز وجل نجى موسى وقومه فيه، اس دن کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو اللہ رب العالمین نے نصرت عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس شرف کی وجہ سے اس دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ هذا اليوم في العاشر من شهر محرم فنصومه لله تعالى شكرا، ہم اسی لیے اس دن کا شکر ادا، اس کا روزہ رکھ کر شکر ادا کرتے ہیں جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا اور نصرت عطا فرمائی۔ هكذا ايضا ليلة القدر، اسی طریقے سے لیلۃ القدر بھی ہے، اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيه، یہ اس کو شرف اور اس کی عظمت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو اس لیے نوازا ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ فالقول بالتنقل ينافي هذا المعنى، اگر ہم تنقل کے قول کو اخذ کرتے ہیں کہ یہ منتقل ہوتا رہتا ہے ہر سال، کبھی 21، کبھی 22، کبھی 23، تو پھر اس معنی کی نفی ہوتی ہے۔ ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج لاصحابه يعلمهم بليلة القدر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے کہ اپنے امتیوں کو، صحابیوں کو یہ بتا دیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اطلاع دے دیں۔ ظاهر هذا انه يعلمهم لجميع الاعوام، اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام سالوں کی بارے میں صحابہ کو بشارت دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوتی ہے اور ہمیں کب اہتمام کرنا چاہیے۔ فدخل المسجد فتلاحى رجلان، تو آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، فأنسيها، تو اللہ رب العالمین نے وہ اٹھا لی، وہ شب قدر کی رات کا جو اس وقت بیان کرنا تھا اسے اٹھا لیا گیا۔ قال وعسى ان يكون خيرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ لو كانت ليلة القدر تتنقل لكان لما أنسيها في هذا العام أخبر بليلة القدر في العام المقبل، اگر یہ رات منتقل ہونے والی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال نہیں تو اگلے سال اپنے صحابہ کو اطلاع دے دیتے کہ اس سال اس رات میں ہوگی، کیونکہ گزشتہ سال شاید کسی اور رات میں رہی ہوگی اور اگلے سال کسی اور رات میں ہوگی، والعام الذي بعده والعام الذي بعده، اس کے بعد کسی اور رات کا اہتمام بتایا جاتا۔ ظاهر السياق هذا الحديث أنه أراد أن يخبر أمته بليلة القدر وأنها في ليلة واحدة۔ اس حدیث کے سیاق و سباق سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں ایک ہی رات ہے وہ، اور یہی آپ بشارت دینے کے لیے باہر تشریف لائے تھے۔ لا تتنقل لكنه أنسيها، یہ منتقل نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بھلا دیا گیا اور اس کی بشارت سے ہمیں محروم کر دیا گیا، تو اس میں بھی انشاءاللہ خیر ہے اور ہمارے لیے اس میں بھی عافیت ہے۔ هذا هو الظاهر
وهو المأثور عن الصحابة، هو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی منقول ہے. كان أبي رضی اللہ عنہ یقول انها لیلۃ 27. ابی، حضرت ابی کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہا 27 یہ 27ویں شب ہے جسے شب قدر ہم جانتے ہیں. على الدوام ولم يقل انها تتنقل. اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ منتقل ہوتی ہے، بلکہ علی الدوام یہ ہمیشہ 27ویں رات ہے. وكذلك ايضا الاثار المرويه عن عمر وعن ابن عباس، حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح کے اثر موجود ہیں. هذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة. یہی صحابہ سے منقول ہے. والقائلون بالتنقل قالوا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم، اور جو اس کے منتقل ہونے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان يسجد في صبيحته في ماء وطين. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا جب سجدہ آپ نے کیا تو آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کے اثرات نمودار تھے. وانه رؤيا صبيحة 21 واثر الماء والطين على جبهته. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 21 تاریخ کو کہا گیا کہ 21ویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا. نقول ايضا رؤيا صبيحة 23. ہم یہ کہتے ہیں کہ صبیحۃ 23 23 تاریخ کو بھی یہی اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے. والماء والطين على جبهته. اور پانی اور کیچڑ کے یا جو زمین پر سجدے کے اثرات جو تھے وہ آپ کی جبین مبارک پر نمودار تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہ رات جس کی جھولی میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے اور اسے عزت اور شرف سے نواز دیا ہے، وہ 27ویں شب ہے. کیونکہ حضرت ابی، عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ یہی روایات ان سے ملتی ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی اوکے یہ مل گیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سارے طلال صاحب آ جاتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ رات جو شرف والی رات ہے، وہ رات جس کی جھولی میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل اور برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، وہ ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ 27ویں شب ہے. آپ اور ہم 27ویں شب کا خاص طور پر اہتمام کریں، راتوں کو جاگیں، اپنی عبادات کو اللہ کے یہاں اس اخلاص سے پیش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر 1000 مہینوں کے اجر سے ہمیں نواز دے. اس ماہ مبارک کے ہر لمحے کی قیمتی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن وہ رات جس رات قرآن کریم کو نازل اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس نزول والی رات کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر اس فضیلت کو حاصل کر سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے. قبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام انتم بخیر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.